بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 7، اطمینان قلب کا راز۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے نفس کی پابندیوں سے آزاد ہو اور اس کی مطابعت میں اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ اور ناشنا نہ ہو جا۔ اپنا ہر معاملہ کلی طور پر اپنے پروردگار کو سونپ دے اور اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جا، تاکہ وساوسے شیطانی اس میں داخل نہ ہوں۔ خدا جس چیز کو دل میں آنے کا حکم دے اسے آنے دو، اور جس سے منع کرے اسے روک دے۔ ارادہ حق کے علاوہ کسی ارادہ کی خواہش مت کر، اور ارادہ حق شریعت اسلامی کا مکمل اتباع ہے۔ طول عمل یعنی خواہشات کی کثرت بندہ کے لیے پریشانی اور بربادی کا ایک ہلاکت خیز جنگل ہے، اور اس طول عمل کا محو ہونا ذات حق میں جذب ہونے کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمیشہ احکام الہی کا اتباع کر اور اس کی منہیات سے اجتناب کر۔ خدا کے مقدرات کو اسی کے اختیار و رضا پر رہنے دے، اور مخلوقات میں سے کسی چیز کو اس کا شریک نہ کر۔ تیرے ارادے اور تیری آرزویں سب اسی کی مخلوق ہیں، پس تیرا ارادہ و خواہش کرنا گویا مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور اس حال میں تو مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کی توقع رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کر لے، اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی خدا کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔ واضح ہو کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں، بلکہ خواہشات نفس کی اندھا دھند پیروی کرنا اور دنیا فانی میں کسی بھی ہستی یا کسی بھی شے سے قلب و دماغ کو بدرجہ عشق وابستہ کر لینا بھی صریحاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفسانی ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، اور جب تو غیر اللہ میں مشغول و محو ہوا تو بلا شبہ تو نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور خود مشرک ہو گیا۔ پس ذکر حق میں جد و جہد کر، آرام نہ لے، خوف خدا رکھ، بے خوف نہ ہو، تلاش حق میں صداقت کر، غافل نہ رہ، اور سلوک میں جو مقامات تجھے حاصل ہوں انہیں اپنی ذات سے منسوب نہ کر، بلکہ توفیق و عطائے ایزدی سمجھ۔ پھر اگر تجھے کوئی حال یا مقام بخشا جائے تو اسے مخفی رکھ، اور نا اہلوں سے اس کا ذکر نہ کر۔ اس طریق سے تجھے اور بھی روحانی فروغ ملے گا، کیونکہ تیرا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے اور حسب کلام اللہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ بس تجھے بھی توبہ و استغفار اور عرض و نیاز مندی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور نوح انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خصائل اختیار کرنا چاہیے، اور یہی خدا تعالیٰ کے سچے عاشقوں اور دوستوں کی سنت ہے جو نجات کی ضامن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان قلب کے اس راز سے روشناس کرائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔
جزاک اللہ.